السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔ میرا آج کا لیکچر ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اسافوٹیڈا پر۔ اسافوٹیڈا بدبودار اپھارا اور گیس کی دوا ہے۔ یہ ہے کیا، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسافوٹیڈا ہینگ سے تیار کی جاتی ہے۔ ہینگ ایک گوند ہے جو بہت بدبودار ہوتی ہے اور خام حالت میں مختلف دوائیوں میں، گیس کی دوائیوں میں، معدے کی دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ہینگ چونکہ بہت بدبودار ہوتی ہے، اس سے جو ہومیوپیتھک دوا تیار کی جاتی ہے اس کے مریض کے اندر بھی بہت زیادہ بدبودار گیس ہوا ہوتی ہے، اس کے معدے کے اندر بہت بدبو ہوتی ہے اور اسافوٹیڈا اس بدبو کو ختم کرتی ہے۔ یعنی خام حالت میں ہینگ بہت بدبودار ہے اور جب اس کی دوا تیار کی جاتی ہے تو وہ اسی بدبو کو ختم کرتی ہے۔ تو یہ ہے اسافوٹیڈا کی بڑی آسان پہچان۔ اسافوٹیڈا یہ جو ہینگ ہے، اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ شیطان کا پخانہ ہے، اس قدر بدبو ہے۔ یعنی ہینگ کا مطلب ہے شیطان کا پخانہ، بہت بدبودار۔ تو لہٰذا اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ڈکاروں سے بہت پخانے جیسی بدبو آتی ہے، بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ تو اس کی خاص علامات کیا ہیں وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ یہ اینٹی سفلیٹک میڈیسن ہے، اینٹی سفلیٹک میڈیسن بھی ہے، اور اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت وہمی ہوتا ہے، وہ بہت حساس ہوتا ہے اور تھوڑا موٹا ہوتا ہے اور اس کا چہرہ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ڈرگ پکچر ہے۔ اس کی اگر ہم خاص علامات دیکھیں تو اس کے اندر بہت زیادہ، پہلی جو میں نے جملہ بیان کیا کہ بدبودار اپھارا اور گیس، اس کے پیٹ کے اندر بہت بدبودار اپھارا ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے جو دماغ کی طرف چڑھتی ہے، جو سر کی طرف دباؤ جس کا محسوس ہوتا ہے، اور وہ گیس صحیح طریقے سے خارج نہیں ہوتی اور وہ بہت بدبودار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا ہے، اس کا پیٹ تنا ہوا رہتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ منہ کے راستے باہر خارج ہو جائے گا، لیکن خارج ہوتا نہیں ہے۔ وہ گیس ہوتی ہے لیکن گیس خارج ہوتی نہیں ہے، بہت پیٹ تنا ہوا محسوس ہوتا ہے، سر بھاری ہوتا ہے، سر جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ اینٹی سفلیٹک میڈیسن ہے، رات کی دردیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ہڈیوں کا گلنا سڑنا اس کے اندر پایا جاتا ہے، ناک کی، کان کی، بڑے جوڑوں کی ہڈیوں کا گلنا سڑنا اس کے اندر پایا جاتا ہے، چونکہ یہ اینٹی سفلیٹک میڈیسن ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو خاص علامات ہیں اس میں سونگنے کی حس کا نہ ہونا بھی ہے۔ سونگنے کی حس کا نہ ہونا، آرام سے تکالیف کا بڑھ جانا اور حرکت کرنے سے، ڈکار آنے سے وقتی طور پر کمی محسوس ہونا۔ اس کی علامات جو ہیں وہ کاربوویج سے بھی بہت زیادہ ملتی ہیں، کیونکہ کاربوویج میں بھی بدبودار گیس ہوتی ہے، لیکن کاربوویج میں ڈکار آنے سے سکون ملتا ہے، لیکن اسافوٹیڈا کو ڈکار آنے سے بھی سکون نہیں ملتا، بہت زیادہ کاربوویج سے بھی زیادہ بدبودار اس کے اندر گیس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسافوٹیڈا جو ہے، اسافوٹیڈا وہ عورتیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں لیکن ان کا دودھ خشک نہیں ہو رہا، اگر ان کو دودھ خشک کرنے کے لیے بھی دینا چاہیں تو ہم اسافوٹیڈا دیں گے، 230 یا 200 پاور میں دیں گے۔ یہ دودھ کو خشک بھی کر دیتی ہے، عورتوں میں دودھ کو خشک کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چونکہ بہت بدبودار ہوتی ہے، اس کا جو مدر ٹنکچر ہوتا ہے، مدر ٹنکچر میں ہینگ کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اس میں خام حالت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو الٹیاں نہیں آ رہی تو مدر ٹنکچر کے چند قطرے اس کو تھوڑے سے پانی میں پلائیں گے تو وہ مدر ٹنکچر چونکہ بہت بدبودار ہوتا ہے لہٰذا مریض کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر کسی کے اتنا زیادہ اپھارا ہے۔ لیکن اگر اس کو پوٹینسی میں استعمال کروایا جائے گا تو جو گیس، بہت زیادہ بدبودار گیس ہے، بہت زیادہ اپھارا ہے اور وہ جو سر کی طرف دباؤ ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ اسافوٹیڈا کو اگر گیس کے لیے استعمال کروانا ہو تو اسافوٹیڈا کو 30 یا 200 میں استعمال کروائیں، اور اگر اینٹی سفلیٹک میڈیسن کے طور پر استعمال کروانا ہو، ہڈیوں کے گلنے سڑنے کے لیے استعمال کروانا ہو تو 1 ایم یا سی ایم پاور میں اس کو استعمال کروانا چاہیے۔ تو یہ تھی اسافوٹیڈا۔ میرا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میری جتنی بھی یہ لیکچر سیریز کی جو ویڈیوز ہوں گی، وہ پہلے میں ویڈیوز بنا رہا تھا، انشاءاللہ اب میں تمام جو ہومیوپیتھک میڈیسن پر لیکچرز ہیں ان کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیوز ان کے اوپر بناؤں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔